بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد وال محمد کی ذات پر۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان سید محمد حسنین، قصہ ٹی وی کے پروگرام قصص الانبیاء کے ساتھ۔ پچھلے پروگرام میں ہم نے بات کی تھی تخلیق کائنات کے سلسلے میں اور فرشتوں کے حوالے سے۔ آج کے اس پروگرام میں ہم مزید فرشتوں کے حوالے سے بات کریں گے۔ آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ شامل ہیں مولانا علی حسن شگری صاحب، جو کہ روشنی ڈالیں گے فرشتوں کی خلقت کے بارے میں۔ جی مولانا صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نہایت ہی شکر گزار ہوں قصہ ٹی وی کے، انہوں نے یہ موقع ہمارے لیے فراہم کیا۔ جی، آپ نے سوال کیا ہے کہ فرشتوں کے سلسلے میں اور فرشتوں کے بارے میں کہ تخلیق فرشتے، تخلیق ملائکہ کے کیا مراحل ہے۔ تو ملائکہ عربی میں ملائکہ ہی کہتے ہیں، اردو میں اور فارسی میں ہم فرشتہ اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ در حقیقت ملائکہ ہی ہے۔ عربی میں اور قرآن مجید میں جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ملائکہ کا استعمال ہوا ہے۔ ملائکہ مختلف جو فلاسفرز ہیں انہوں نے بیان کیا ہے کہ ملائکہ عالم ملکوت کی مخلوق، مختلف ہمارے پاس جو ہے ملکوت ہیں، مختلف جو عوالم ہے، تو ان میں سے ایک عوالم ملکوت ہے، اور عوالم ملکوت میں جو مخلوق موجود ہیں تو اسے ملائکہ کہا گیا۔ اور ملائکہ کے سلسلے میں دو باتیں ہیں فلاسفرز کی، ان میں سے ایک علامہ طباطبائی صاحب کی ہے اور اسی طرح ملا صدرہ صاحب کی ہے۔ وہ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ملائکہ ایسی بات نہیں ہے کہ ان کا جسم ہی موجود نہ ہو، یعنی جسم ہی موجود نہ ہو، نہیں، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ ان کا جسم موجود ہے لیکن وہ جسم لطیف ہے۔ جسم لطیف کی مثال سمجھانے کے لیے وہ بیان کرتے ہیں کہ جس طرح سے یہ ہوا ہے، دیکھیے ہوا کو آپ دیکھ نہیں سکتے، آپ ہوا کو صرف محسوس کرتے ہیں، لیکن وہ موجود ہے، اس کا وجود ہے، لیکن آپ اسے دیکھ نہیں سکتے۔ اسی طرح ملائکہ بھی موجود ہے، اس کا جسم موجود ہے، لیکن اس کے جسم کو آپ دیکھ نہیں سکتے اگر وہ اپنے اصلی اور حقیقی صورت میں موجود ہو۔ دوسرا نظریہ یہ ہے کہ نہیں، ان کا جو ہے جسم نہیں ہے اور وہ جسم جسمانیت سے پاک و منزہ ہے۔ ان کی تخلیق کے سلسلے میں جو بات ہوئی وہ یہ ہے کہ جس طرح سے انسان کو مٹی سے خلق کیا اللہ نے، اور اسی طرح جنات کو آگ سے خلق کیا، تو ملائکہ کو پروردگار عالم نے نور سے خلق فرمائے، اس لیے اسے نورانی اور نوری مخلوق کہا جاتا ہے۔ میرا ایک اور سوال یہ تھا کہ کیا ملائکہ عقل و شعور رکھتے ہیں؟ ملائکہ کے سلسلے میں یقیناً یہ ہے کہ وہ عقل کل رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف مخلوقات خلق کیے، ان میں سے ملائکہ ہے کہ جسے عقل تام دے کے پروردگار عالم نے تخلیق کی۔ انسان کے پاس عقل بھی ہے اور ساتھ ساتھ اس کے خواہشات بھی ہے، لیکن ملائکہ کے سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اطاعت گزار، اللہ تعالیٰ کے اطاعت گزار بندے ہیں، لہٰذا ان کے پاس عقل و شعور اتمام مکمل طور پر ان کے پاس موجود ہے، لہٰذا ان کے پاس خواہشات نفسانی موجود نہیں ہے۔ اور چونکہ وہ عقل و شعور رکھتے ہیں تو پھر ان کا امتحان بھی لیا گیا، اور اس امتحانوں میں سے ایک بڑا امتحان جو عالم ملکوت میں ہوا وہ یہ تھا کہ تخلیق آدم کے بعد ان سے کہا گیا کہ وہ حضرت آدم کو سجدہ کریں، لیکن انہوں نے اپنے عقلی شعور کو مد نظر رکھتے ہوئے، ادراکات کو مد نظر رکھتے ہوئے، اور جو حالات اس عالم دنیا میں پیش آئے تھے اس کے مد نظر انہوں نے کہا کہ یہ جو مخلوق تو خلق کر رہا ہے یہ فتنہ فساد برپا کرے گا اور یہ ایک دوسرے کے خون بہائیں گے، یہ تمام کے تمام اسی استدلالات کی وجہ سے، دلیلوں کی وجہ سے ہیں، لہٰذا وہ اپنے عقل کو استعمال بھی کرتے ہیں اور عقل شکور بطور عتم وہ رکھتے ہیں۔ اگر وہ عقل و شعور نہ رکھتے تو کبھی بھی یسبح للہ، کبھی بھی جو ہے اللہ کی تسبیح و تحلیل و تقدیس جو ہے اس میں ان کی فضیلت کو بیان نہیں کیا جاتا۔ جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ فرشتے جو ہیں وہ عقل و شعور رکھتے ہیں، تو کیا روز قیامت فرشتوں سے سوال جواب ہوں گے؟ جی، فرشتوں کے سلسلے میں سوال و جواب وہاں پر ہیں کہ جہاں پر کوئی معصیت ہوئی ہو
اور اس معصیت پر باعث رسی کی جائے گی۔ لیکن اللہ کے یہ مخلوق ایسے ہیں کہ جس کے بارے میں قرآن مجید نے ارشاد فرمایا لا یسبقونہ، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کے قول پہ جو ہے کبھی بھی یہ سبقت حاصل نہیں کرتے اور کبھی بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کے اطاعت گزار وہ بندے ہیں۔ تو وہاں پر جو سلسلے ہوں گے بعض اسی کے سلسلے میں، تو ملائکہ کو ایز اے جج اور اسی طرح کرام الکاتمین ابھی بھی ہمارے کندھوں پر موجود ہے، وہاں پر بھی گواہ کے طور پر اللہ تعالیٰ روزانہ 2 فرشتوں کو صبح کے وقت ہم پر مقرر کرتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ فجر کی نماز میں ہر نماز کی گواہی 2 فرشتے دیں گے، لیکن فجر کی نماز میں 4 فرشتے قیامت کے دن گواہی دیں گے، اس لیے کہ پروردگار عالم جو ہے ہر روز انسان پر 2 ملک جسے کرام الکاتبین کہا جاتا ہے، ہمارے نیکیوں کو اور گناہوں کو تحریر کرتے ہیں، وہ ہمارے گواہ ہوں گے۔ اور وہاں پر جو عدالت کا سلسلہ ہے، جنت کے مزین کرنے کا، جنت میں خدمات انجام دینے کا، اسی طرح جہنم کے وہ دروازوں پر بٹھائے گئے اور جہنم میں عذاب دینے کے لیے ان فرشتوں کو پروردگار عالم ان سے کام لیں گے۔ سبحان اللہ۔ اچھا مولانا صاحب یہ بتائیے گا کہ ان کی اقسام کتنی ہیں، ملائکہ کی اقسام کتنی ہیں؟ ملائکہ کے اقسام کے سلسلے میں مختلف روایات موجود ہیں، ان میں سے بعض جگہوں پر یہ ہے کہ 2 پر والے ہیں، 1 پر والے بھی ہیں، 3 پر والے بھی ہیں، 5 پر والے بھی ہیں۔ پھر اس کے بعد کہا کہ اللہ تعالیٰ جس شکل میں جیسے چاہے وہ تخلیق کر سکتا ہے، وہ خلق کر سکتا ہے، لیکن اسپیسیفک ان کے جو ہے وہ اقسام اس اعتبار سے کہ رتبے کے اعتبار سے یا ان کی ذمہ داریوں کے اعتبار سے وہ مختلف ہے۔ اور ملائکہ میں سب سے جو افضل ہے، جو جسے سردار الملائکہ کہا جاتا ہے، وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے، اور وہی لانے میں امین ٹھہرے، اور سب سے بلند مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا ہے۔ کیا ملائکہ آج بھی انسانوں کے ساتھ رابطے میں ہیں؟ جی، ملائکہ کے ساتھ ملائکہ جو ہے انسانوں کے ساتھ رابطے میں موجود ہے، اس لیے کہ ہمارے پاس نص قرآنی موجود ہے کہ قرآن مجید کی یہ آیت آج بھی قرآن مجید میں موجود ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح سورہ قدر کی آیت ہے کہ تنزل یہ فعل مضارع کا صیغہ ہے جو مسلسل اترنے پر گواہی دے رہا ہے، لہٰذا رسول اللہ کے زمانے میں بھی، اس سے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی ملائکہ زمین پر اترتے ہیں۔ اور تنزل الملائکۃ والروح، ملائکہ بھی زمین پر اترتے ہیں شبۂ قدر میں، اور اسی طرح روح بھی جو کہہ رہے ہیں کہ ایک ایسے مخلوق ہے جو فرشتوں سے بھی بلند و بالا ہے، وہ بھی زمین پر نازل ہوتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کس پر نازل ہوتا ہے، لہٰذا اس کے جواب کسی کے پاس موجود نہیں ہے۔ اگر کسی کے پاس موجود ہے تو صرف اور صرف جو ائمہ علیہ السلام جو مکتب اہل بیت سے وابستہ ہے ان کے پاس موجود ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ پہ ملائکہ نازل ہوتے تھے، وہ وحی لے کے آتے تھے۔ رسول اللہ کے بعد وحی کا سلسلہ جو قرآن کا سلسلہ ہے وہ تو منقطع ہو گیا، لیکن تمام عالم کے امور لے کے وقت کے امام کے پاس، یعنی رسول اللہ کے بعد حضرت علی کے پاس، پھر اس کے بعد امام حسن کے پاس، امام حسین کے پاس، آج بھی ملائکہ نازل ہو رہے ہیں۔ ہمارے وقت کے امام حضرت امام مہدی عجل اللہ تعالی شریف کے خدمت میں آتے ہیں، اور اسی لیے ہمارے پاس بہت سارے روایتیں، اس میں سے اصول کافی کی روایت موجود ہے۔ کسی نے سوال کیا کہ مولا و آقا آپ نے کیا فرشتوں کو دیکھا ہے؟ تو فرمایا کہ شبۂ قدر میں یہ فرشتے ہمارے چاروں طرف طواف کرتے ہیں، ہمارے چاروں طرف طواف کرتے ہیں اور ہم سے گفتگو کرتے ہیں۔ ایک صحابی اسی اصول کافی کی روایت ہے، ایک امام غالباً امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی خدمت میں پہنچا تو انہوں نے کہا کہ دیکھا کہ امام کچھ چن رہے ہیں، تو اس میں کچھ پر و بال جیسی چیز ہے، تو کہا کہ مولا یہ کیا ہے؟ تو کہا کہ تمہارے آنے سے پہلے ابھی ہمارے پاس فرشتے آئے ہوئے تھے اور ان کے جسم سے یہ تبرکات گرے ہیں، یہ چیزیں گرے ہیں، ہم اس کو اٹھاتے ہیں اور اپنے بچوں کے تعویذ کے طور پہ، ان کے تعویذ کے طور پہ ہم اسے استعمال کرتے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ فرشتوں کا آنا جانا جو ہے وہ مسلسل اس زمین کے ساتھ ہے، اور وقت کے امام کے ساتھ ان کا رابطہ برقرار ہے۔
مولانا صاحب یہ بتائیے گا کہ فرشتوں کا جو گزر بسر ہے وہ کس طرح سے ہوتا ہے اور ان کی ذمہ داریاں کیا کیا ہیں؟ جی، ملائکہ کی جو گفتگو ہے ہم نے اس لیے چھیڑ رکھی ہے کہ اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ قرآن مجید میں جس طرح سے اللہ پر ایمان رکھنا ضروری قرار دیا، رسولوں پر ایمان رکھنا ضروری قرار دیا، وہاں پر ملائکہ اور کتابوں کا بھی اس پر بھی ایمان رکھنا ضروری قرار دے دیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ فرشتے کرتے کیا ہے، کس لیے پروردگار عالم نے خلق کیا، ان کے کیا امور ہے؟ تو جواب، جیسا کہ آپ نے سوال کیا، جواب یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ ہے کہ یسبحو، یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے حمد و ثنا میں مشغول رہتے ہیں، اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے ہیں، جیسے کہ ہم نے پچھلے ریکارڈنگ میں یہ بتا دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ریت کے ذرات سے زیادہ اور پانی کے قطرات سے زیادہ ملائکہ کو خلق کیا ہے، اور ان کا کام یہ ہے کہ جو رکوع میں ہے رکوع میں ہے، جو سجدے میں ہے سجدے میں ہے، اللہ کے حمد و ثنا میں وہ مصروف رہتے ہیں، مشغول رہتے ہیں۔ اور فرشتے کچھ کھاتے نہیں ہیں، پیتے نہیں ہیں، لیکن اگر وہ جسم رکھتے ہیں تو بغیر کھائے پیے کیسے زندہ رہ سکتے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس ملائکہ کے لیے اسی تسبیح و تحلیل کو، اسی عبادت کو ان کے لیے غذا قرار دے دیا ہے، لہٰذا ان کی زندگی کے لیے، اس کو زندہ رہنے کے لیے جب تک وہ تسبیح و تحلیل نہ کریں اس وقت تک وہ باقی نہیں رہ پائیں گے، لہٰذا یہی کھانا پینا ہی، یہی تسبیح ہی ان کے لیے کھانا پینا قرار پائے ہیں۔ اور ان کی جو ذمہ داریاں ہیں، وہ ذمہ داریوں میں سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ رسولوں پر وحی نازل کرے، اور پھر اس کے بعد قرآن مجید میں مثلا جناب میکائیل کے بارے میں بیان کیا گیا کہ ان کا کام، اور جو دوسرے فرشتے ہیں ان کا یہ ہے کہ مدبرات الامر، اس کائنات کی تدبیر کرنے والا ہے۔ اس میں سے بعض فرشتے ہیں کہ جو بندگان خدا کو رزق پہنچانے پر مامور ہے، کچھ ایسے ہیں کہ جو انسان کی حفاظت کے لیے مامور ہے، کچھ ایسے ہیں کہ جو عرش اعظم کے نیچے مومنوں کی استغفار اور ان کی گناہوں کی معافی مانگ رہے ہیں، کچھ مومنین کے لیے دعا کر رہے ہیں، کچھ ملائکہ ایسے ہیں کہ جو جنت کے دروازوں پر مامور ہے، کچھ ایسے ہیں کہ جو عرش اعظم کو اٹھائے ہوئے ہیں، کچھ جو ہے جہنم پر موکل ہے۔ اسی طرح حضرت اسرائیل کے بارے میں یہ اعتقاد ہے ہمارا کہ وہ جو بندگان خدا ہے ان کے روح کو نکالنے کے لیے مامور ہے۔ کچھ جو ہے اللہ کے رسول جب معراج پہ تشریف لے گئے تو ایک ایسے فرشتے کو دیکھا کہ جس کے ہزاروں ہاتھ ہے، ہزاروں ہاتھ کے ہزاروں انگلیاں ہیں، ہزاروں انگلیوں کے ہزاروں جو نشانات ہے۔ تو جب سوال کیا گیا کہ یہ فرشتہ کس لیے تخلیق کی گئی، تو کہا کہ یہ بارشوں پر پروردگار عالم نے معمور کیا ہے کہ بارش کے کتنے قطرے کہاں پر پڑے اور کہاں پر پڑنا چاہیے، اس کا حساب رکھنے والا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، کہا کہ اس سے پوچھو کہ کوئی ایسی چیز بھی ہے کہ جو اس کے اعداد و شمار میں نہیں آتا؟ تو اس نے کہا کہ پروردگار عالم نے مجھے خلق کیا ہے، تو لہٰذا کائنات کے ہر قطرے اور ذرے کا حساب رکھتا ہوں، لیکن ایک چیز ایسی ہے کہ جس کا حساب مجھ سے ممکن نہیں ہوتا۔ کہا وہ کیا ہے؟ کہا کہ اے محبوب خدا، اگر کوئی مومن 10 مرتبہ یا 10 مومن مل کے آپ پر 10 مرتبہ درود بھیجے، آپ اور آپ کے آل پر، تو ان کا حساب مجھ سے ممکن نہیں ہے اور مجھ سے حساب ہو نہیں پاتا۔ بہت شکریہ مولانا صاحب، آپ نے تفصیل سے بیان فرمایا کہ فرشتے کیوں خلق کیے اور ان کی کیا ذمہ داریاں ہیں۔ جی تو ناظرین، امید ہے آپ کو یہ پروگرام پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو اس سلسلے میں کوئی بھی سوال ہے تو وہ دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر میسج کریں، ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے تمام سوالات کو اگلے پروگرام میں شامل کر سکیں۔ اب دیجیے مجھے اجازت، اگلے پروگرام تک کے لیے آپ کا میزبان سید محمد حسنین، اللہ حافظ۔